اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا. حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے. جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے. لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا. آخری حج ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے. فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں. او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا. جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے. جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا. ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی. آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں. ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی. فرمایا لوگوں اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا. دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو. ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے. اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے. فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، او لوگوں اس مالک کائنات کی قسم میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے. واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی. وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو. او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ. مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے. راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا.
जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख कर अर्ज कर दिया, मेरे आका बड़ी कमजोरी आ गई, बड़ी ज़ईफ़ी आ गई, बड़ी नातवानी सी आ गई, बड़े आप कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा ज़ईफ़ी चेहरे से जाहिर होने लगी। फरमाया अबू हुरैरा मौत करीब है, मौत करीब है, जिंदगी दूर होती चली जा रही है। और तुझे क्या बतलाऊं, जब कुरान करीम की उन सूरतों की तिलावत करता हूँ जिनमें क़यामत का जिक्र है, मेरा सांस रुक जाता है, मेरा सांस बिगड़ जाता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख खुल गई, पिछली रात थी, मैं दरबार रिसालत में चला गया, मैंने जाके देखा हुजूर ने नमाज की नियत बांधी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी साथ खड़े होकर नियत बांध ली। सूरह बकरा 2.5 सिपारे की पूरी सूरत है। अबू हुरैरा कहते हैं पहला सिपारा खत्म हो गया, दूसरा सिपारा खत्म हो गया, मैंने अंदाजा लगाया कि चलो सूरत खत्म करके तो रुकू फरमाएंगे, आल इमरान शुरू फरमा दी, वो 1.25 पारे की एक सूरत है। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि चलो इस सूरत के खत्म होने पे तो रुकू फरमाएंगे, सूरत निसा शुरू फरमा दी, 5.25 पारे पढ़ने के बाद जब रुकू फरमाया, अपना हाल भी देख, उस काली कमली वाले का हाल भी देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा कहते हैं जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी, मैं पास खड़ा हुआ था नमाज में, हुजूर के सीने से, आपके छाती से मुझे यूं सांस फूलने की आवाज आई जैसे अंडी पकती हुई खोलती है, सांस फूल गया। कुरान करीम की तिलावत करते करते तबीयत मुतासर हो रही है। इस किस्म की नमाज पढ़ते थे हमारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उम्मत की नमाजें और अपनी नमाजें और मेरी नमाजें तुम्हारे सामने हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्ज इतना शिद्दत इख्तियार कर गया, बेहोशी शुरू हो गई। कभी होश आ जाता है, कभी फिर बेहोशी तारी हो जाती है, मर्ज बढ़ता चला गया। एक रोज नमाज का वक्त आया, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने, हुजूर के परवाने, हुजूर की शदाई, हुजूर के ऊपर जान माल कुर्बान करने वाले, औलाद कुर्बान करने वाले, सारी जिंदगी कुर्बान करने वाले सहाबा किराम मस्जिद में हैरान है, आज नमाज कैसे पढ़ेंगे, सरकार मौजूद नहीं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों परेशान हैं कि मर्ज बढ़ गया है, तकलीफ ज्यादा है। होश आई आपको, फरमाया असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ी? फरमाया क़ालू ला बल यंतज़िरूनक, नहीं पढ़ी बल्कि आपका इंतजार हो रहा है। सारे दीवाने, सारे परवाने, सारे शहदाई, सारे जानिसार, सारे गमगुसार, सारी जिंदगी कुर्बान करने वाले दीवारों के साथ लगे हुए खड़े रो रहे हैं, काली कमली वाले आज अगर तेरा दीदार ना हुआ तो हम मर जाएंगे। फरमाया मुरी अबा बकरिल अय्युसल्लियन नास, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर को मेरी तरफ से हुक्म दो, मेरे मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए, मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज कर दिया, मेरे आका, मेरा अब्बा तो कई दिन से रोता फिरता है, कई दिन से रो रहा है। इज़ा जा नसरुल्लाह की सूरत जब नाजिल हुई
تو سارے صحابہ نے خوشی منائی, سارے مدینے نے خوشی منائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی حمایت آئے گی, نصرت آئے گی, تائید آئے گی, فتح آئے گی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ساری بات خوشی کی ہے. فسبح بحمد ربک, اور آپ میری تسبیح بیان کریں. بس یہ آیت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی. سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے, سارا مدینہ خوشیوں میں ہے, سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں. عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے, ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی, لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں, تو رو رہا ہے, تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں, مزاج شناس ہے نبوت کے, سب سے پہلا رفیق, سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روتے روتے فرمانے لگے, آؤ مدینے والوں, یار کی جدائی کا وقت آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا, فسبح بحمد ربک, آپ میری تسبیح بیان کریں, مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں. سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے, میرے ابا تو کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ, امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا, ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا, صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا, نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے, اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا, ادھر نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا, نماز ہو گئی, پوری ہو جائے گی, وہ پڑھا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں, صرف پڑھاتا نہ دیکھوں, میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے, پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا. دو نوجوانوں کو بلایا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے, سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے. کھانا اچھا ہو جائے گا, ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا, اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا, فکر بڑھ جائے گا. لیکن مرنے والا, بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر. سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے. اور میری بات لکھ کے لے جاؤ, لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو, آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی. ابو بکر کو احساس ہو گیا, پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا. حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے, نماز میں شامل ہو گئے. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے, مصلی چھوڑنے لگے. آپ نے فرمایا الزم مکانک, ٹھہرا رو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا.
नमाज हो गई। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे, सारे गमगीन थे, सारे परेशान हाल थे, सारे ये सोच रहे थे कि आज क्या होगा, आज क्या बनेगी। सारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए इकट्ठे हो गए। और ये आपका तशरीफ लाना, आखिरी तशरीफ लाना है मस्जिद नबवी में, और मिंबर पे आप तशरीफ फरमा हुए। आपने उसी खुतबे की फिर बाद अल्फाजों को, बाद अहकामात को दोहराया। और लोगों, नमाज का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना, यतीमों का ख्याल करना, मोहताजों की गरीब परवरी करना, अगर इसके खिलाफ तुम चलोगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बीमारी की कैफियत को देखकर, चेहरे की कैफियत को देखकर सहाबा किराम रो रहे हैं। सबका दिल अंदर से ये कहता है शायद आज आखिरी दीदार है, शायद आज आखिरी मुलाकात है। उधर खुद ऐलान फरमा दिया, फरमाया लोगों, मेरी तुम्हारी शायद आखिरी मुलाकात हो, आज की बात ज़ियारत न कर सकोगे, मेरी बात सुन लो, मेरी बात अपने दिल में लिख लो, कलमा कुरान को अपने साथ रखना। मैं ये कुरान करीम तुम्हारे सपुर्द अमानत के तौर पे कर रहा हूं, कल क़यामत में तुमसे वापस ले लूंगा। सारे सहाबा चारों तरफ से इकट्ठे हैं, मजमा बना हुआ है। उधर मिंबर पे तशरीफ फरमाए, खुद ही फरमाने लगी अलविदा अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम। अलविदा ऐ दोस्तों, अब जल्द उतर जाएंगे हम, और फिर कभी इस दुनिया कमीनी में नहीं आएंगे हम। मेरा आखिरी वक्त है, मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है, मेरी बात याद कर लो। सारे दीवाने हैरान हो गए और भी परेशानी बढ़ गई। लोग करीब आ गया बिछड़ने का मामला। हमने औलाद को कीमा बनता देखा, परवाह न की। हमारे बच्चों को जालिमों ने नेज़े की नोक पे लटका दिया, परवाह न की। वतन छुड़ा दिया, परवाह न की। 8-8 दिन पानी की बूंद न मिली, परवाह न की। महीनों महीनों रोटी का टुकड़ा न देखा, परवाह न की। कोई परवाह नहीं की। आज ये क्या सिलसिला शुरू हुआ। सारे सहाबा किराम भी रोने लगे और कहते हैं किस तरह से क्यों कर, किस तरह से क्यों कर दिल लगाएंगे हम, और इस जैसी मुबारक शक्ल कहां से लाएंगे हम। किस तरह जिएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे। आका, हमने तो भूख बुझाई, प्यास बुझाई, सब कुछ तुझ पे कुर्बान कर दिया था। हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए, फिर बेहोशी तारी है। अल्लाह गनी, आयशा सिद्दीका तेरा कितना ऊंचा कमाल परवरदिगार ने कर दिया, कितना ऊंचा तेरा नाम कर दिया। इंसाफ देखो नबी का। फिर अपने यहां भी मैं भी और आप भी हाथ मारें, जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचें कि आखिर हमारा क्या बनेगा। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। जितनी भी हमारी माएँ थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां, कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुकुम,
ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں. اکبر بے شک بے شک. امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں. سبحان اللہ بے شک. اللہ غنی. سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے. امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ. ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی. اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا. اور پھر بات بڑھی. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے. فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ. سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے. یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے. مجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو. اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا. بالکل آخری وقت ہے. فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے. مسواک لا کے دی گئی. فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر. توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے. حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا. ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں. آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ. خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا. اس لیے قانون کی بات سنو. نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى
इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस नहीं लेता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर हाथ को हरकत नहीं देता, नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर कदम नहीं उठाता, कदम नहीं रखता, तो नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर रिश्ते भी नहीं करता। तमाम दुनिया के रिश्ते माँ करती है, बाप करते हैं, मामे करते हैं, नाने करते हैं, चचे करते हैं, नबी का रिश्ता खुदा करता है। अल्लाह की इजाजत के बगैर नबी का कोई रिश्ता नहीं होता। तो हज़रत आयशा का रिश्ता खुदा ने किया और यह अजमत खुदा ने दी है कि आखिरी मर्तबा मिसवाक चबा करके देना, वरना हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी तो यहीं पर मौजूद थी। इसके बाद जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं भी बैठी थी, बड़ी परेशान थी। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी परेशान थी, माथे पे पसीने आते थे जाते थे। इतनी देर में दस्तक हुई, दरवाजा खटका, किसी ने आवाज दी, अल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अब्बा के गम की वजह से निहायत परेशान थी, निहायत मुज़महिल थी, निहायत दिल दुखा हुआ था, बस जुबान से ये बात निकल गई, और देहाती कही के, ओ गवार, मेरा अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी हुई है। सरकार को होश आ गया, ये जवाब सुन लिया अपनी लख्ते जिगर का। रहमत वाला हाथ अपनी बेटी के सीने पर रखते हुए फरमाया, बेटी यूं ना कहो, ये देहाती नहीं, ये गवार नहीं, ये पागल नहीं, ये तो इजराइल है, ये तो तेरे अब्बा का मकाम है कि इजाजत लेके आ रहा है। इसने तो आज तक कभी किसी से इजाजत मांगी ही नहीं, कभी भी किसी से इजाजत नहीं ली। बेशक बेशक, ये इकराम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तशरीफ ले आए, और ये जो मामला हो रहा है ना, जो कुछ मैं बतला रहा हूं, याद करने के लिए अर्ज कर दूं, ये जो कुछ मैं आज तुम्हें बतला रहा हूं, चूंकि रबीउल अव्वल का महीना खत्म हो रहा है, आज उसका आखिरी जुमा है, इसलिए मैं इस उन्वान को खत्म करना चाहता हूं। और मतलब मेरा क्या है, ये जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं, सारी दुनिया के उलमा का इत्तेफाक है, ये सब कुछ 12 रबीउल अव्वल को हो रहा है। ये इजराइल का आना, और ये बीमारी, और ये परेशानी, और ये पसीने, और ये हज़रत आयशा का मिसवाक को चबा करके देना, और फातिमा ज़हरा का परेशान होना, ये 12 रबीउल अव्वल को हो रहा है सब कुछ। जिस दिन तू ढोल बजाता है, जिस दिन तूने 1400 साल के बाद नाचने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तेरे बेटे का आखिरी वक्त हो, बराबर वाला ढोल बजा के दिखाए, तेरे कलेजे पे चोट लगेगी। ओ जालिम, मेरा क्या हाल है, और तुमने ये क्या शुरू किया है? हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी इन्हें कुछ ना कहो, ये तो वो हैं जो बच्चों को यतीम बना दें, ये तो वो हैं जो सुहाग उजाड़ के रख दें, ये वो है जो चलते चलाते हंसते खेलते घरों को की तबाही फेर दें। इजराइल है। तशरीफ ले आए, सलाम पहुंचाया, सीरत की किताबों में है अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया। मैं हाजिर हो गया हूं, इजाजत हो? जी हाजिर हो, तशरीफ ले आओ। ठीक है। अल्लाह मियां ने सलाम पहुंचाया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा सलाम कबूल फरमाया। सीरत की एक किताब में है कि हजरत जिब्रील भी साथ साथ तशरीफ ले आए। काली कमली वाले अल्लाह पाक आपकी मर्जी के मुताबिक पूछना चाहते हैं कि जन्नत के कौन से दर्जे में मदार बनाया जाए। फरमाया, जिब्रील तुम मेरा मजार जन्नत में बना दोगे, मेरा बिलाल कहां जाएगा, मेरा सुहैल कहां जाएगा, मेरा सलमान फारसी कहां जाएगा? और जिनके
چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ ساڑا جلایا گیا، جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفص عنصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ۔ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے، کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اکثر رویا کرتی تھی او مدینے والوں تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی، محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آواز پست ہو گئی، بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا۔ توجہ بھائی، سانس ختم ہو رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے، لب مبارک حرکت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہے یہ کی آواز تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی، آنسو بہا بہا کے دعا مانگی، اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں، یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں۔ کیا صورت ہوگی؟ اسی لیے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی ایک آیت آپ کو آخری میں سنا دوں۔ میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا بنایا، مخول بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے. جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے خبردار کریں گے کالی کملی والے تیرے بعد انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو مٹایا اور بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے، شرک کیا، بدعت کیے، کفر کمایا. استغفر اللہ. آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے اللہ اکبر اللہ. کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے. آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا، آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا. میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا، سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا، سنت کے مطابق قبر پر مٹی ڈالنے کا رواج نہیں. نہ اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے. کون سیکھتا ہے؟ یہ چاروں طرف جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، پوچھ کے دیکھو سوائے 100 میں سے 2 کے 98 کو نہیں آتی. قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی، قبلے کی طرف منہ موڑنے کی دعا نہیں آتی. اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ جنت ہمارے باپ دادا کی ہے، چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے. اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے. آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پروانے ہیں، دیوانے ہیں، آؤ پھر یار کی ہر ادا پر جان دو، پھر اس کو سیکھو، پھر اس پہ عمل کرو، تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے. اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اذا جاء نصر اللہ کی، اس کا یہی مفہوم ہے فسبح بحمد ربک. میرے نبی آ جا پھر آپ تسبیح پڑھیں میرے نام کی، واستغفرہ انہ کان توابا. اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی عادت بنا لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی عادت بنا لیں. آؤ اس کا فائدہ بتاؤں. حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے. زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو. یوں آتا ہے کتابوں میں زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی. اور وہ گواہی بھی دے گی زمین، اس نے مجھ پہ زنا کیا، حرام خوری کی، بدماشی کی، اس نے خنزیر کھایا، سور کھاتا رہا دنیا میں. یہ ساری چیزوں کی زمین گواہی دے گی. یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چھت سب گواہی دیں گے چگلی کی، غیبت کرنے کی، بدکاری کی، تمام چیزوں کی. اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیمتی. اس کی قدر پہچانو، اس میں کچھ کمانے کی کوشش کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخری وقت میں نے عرض کیا، ویسے کیسٹ پہلے بھی ہے سفر آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آخری عرض کر دیا کہ ربیع الاول کا آخری جمعہ تھا. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں غلام بنائے، تابعدار بنائے، عظمت اور